سوال: نماز جنازہ کی نیت اور طریقہ کیا ہے؟ سوال ہے، نماز جنازہ کی نیت اور طریقہ کیا ہے؟ جواب: نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں، بلکہ زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام و ائمہ مجتہدین سے۔ اسی لیے بعض فقہاء کرام نے زبان سے نیت کے الفاظ کہنے کو بدعت قرار دیا ہے، لہٰذا نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کہنے کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہیں، بس دل میں یہ نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہو اور باقی لوگ امام کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوں۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور وسط یعنی کہ درمیان میں کھڑے ہوئے۔ یہ پوری حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں، بتا رہے ہیں، اور بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث شریف ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کسی بھی مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتی مگر اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صفوں کو درست کرنے کے بعد امام 4 تکبیر کہے، صفوں کو درست کرنے کے بعد امام 4 تکبیر کہے اور مقتدی بھی 4 تکبیرہ کہے، مگر صرف پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں۔ کیا ہے طریقہ؟ مگر صرف 4 تکبیر کہیں گے، مگر صرف پہلی تکبیروں پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جیسا کہ عام نمازوں میں کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور بعد کی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھیں جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر ثنا یعنی کہ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھ لیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھا جائے، جیسے کہ نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اگر درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو کوئی بھی پڑھ سکتے، جیسے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، یا صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیم جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کریں، پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کریں۔ اگر میت بالغ مرد یا عورت ہے تو یہ دعا پڑھیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہے کہ اگر میت بالغ مرد یا عورت ہے، یعنی کہ اگر میت جو ہے بالغ مرد یا عورت ہے تو یہ دعا پڑھیں، یعنی کہ بالغ مرد اور عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرینا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ تو دعا ہو گئی، اگر میت بالغ مرد یا عورت ہے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ اور میت اگر نابالغ ہو تو لڑکے کے لیے دعا پڑھیں، اور اگر میت نابالغ ہو اور وہ لڑکا ہو تو اس کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا۔ اور نابالغ لڑکی ہو تو اسی دعا کو اس طرح پڑھیں، یعنی کہ اللہم اجعلہا لنا، اس میں
اللہم اجعلہ لنا پڑھے تو اس میں بولیں گے اللہم اجعلہا لنا فرتم وجعلہا لنا اجرم و ذخرم وجعلہا لنا شافیوں مشفع. پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھر دیں. پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھر دیں. یہ ہے مکمل طریقہ نماز جنازہ کا. بہت سارے لوگ نماز جنازہ تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے اور بہت آسان انداز میں اس میں ذکر کر دیا گیا ہے. اس کو آپ سب یاد رکھیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی اچھے ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی دین کے معلومات کو حاصل کر سکیں.